بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین، نیکیاں بہت طرح کی ہیں، چھوٹی بڑی، آسان تھوڑی مشکل، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں ملے گا، بلکہ سبھی نیکیوں کا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں ملے گا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا اور ان کا بدلہ دنیا میں بہت جلد ملتا ہے، اور بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں ملتا ہے، یعنی آدمی مالا مال اور نہال ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں، وہ نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ نے ان نیکیوں کو اپنے نام رحمان سے نام دیا ہے، اس سے نکال کے اس کو نام دیا ہے۔ ایسی ایک نیکی جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہے دنیا کے اندر، جس کا حکم قرآن میں بھی ہے، جس کی تاکید قرآن میں بھی ہے، جس کی تاکید احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی مبارک زندگی پوری کی پوری اس سے بھری ہوئی ہے، اس عمل سے۔ تو آئیے آج کی حدیث پاک سنتے ہیں، وہ صلہ رحمی کے بارے میں ہے، صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنے کے بارے میں۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تبارک وتعالى انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطع بتته او كما قال۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَا الرحمن، اور میں رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور میں نے اس کو اپنے نام سے نام دیا ہے، یعنی صلہ رحمی، رحمی جو ہے وہ اللہ کے نام رحمان سے نکال کر دیا گیا ہے۔ فمن وصلها وصلته، جس نے اس کو جوڑا میں اسے جوڑوں گا، جس نے اس کو کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اور وہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، وہ صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناتا توڑ کر رکھتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں گڑبڑ کام کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ ان کی سزا ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی سزا ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ تو صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا، جوڑ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ہنسی، ان کی خوشی غمی میں، ہنسی میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ شامل ہونا، ان کا ساتھ دینا، ان کا ہاتھ بٹانا،
ان کے کام آنا مصیبت میں، کام میں، مشکل میں، ہاں جی، ان کے کام آنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ دیکھیں نبیوں کی 19ویں پارے سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعوت بیان کی۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ یہ صحابہ انبیاء کی دعوت کو ذکر کیا، کچھ چند انبیاء کی، اور ان کی دعوت میں ایک بات کو یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ہر نبی نے اپنے قوم کو کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یا کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمارے نبی کی دعوت سورۃ الشورى 25واں پارہ، اس میں ہمارے نبی کی دعوت میں ایک بات ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا لیکن صلہ رحمی کی بنیاد پر تو میرا خیال کرو، صلہ رحمی کی بنیاد پر تو میرا خیال کرو، جو میرا تمہارا خون ایک ہے، میرا تمہارا ددیال ننیال ایک ہے، میری تمہاری پیڑھی ایک ہے، میرا تمہارا نسب نامہ ایک ہے، یار اس کا تو کچھ خیال کرو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ رکھنا۔ اچھا، آج کل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں رشتہ دار ہے، وہ اس کیٹیگری کا ہے، وہ اس سے ہماری دینی حالت اور ہے، اس کی دینی حالت اور ہے، یا ایک اور بات کہ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی طبیعت میں چغل خوری کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اپنا سارا خاندان اٹھا کے لے کے جائیں گے ان کے گھر میں، وہ ایسے کاریگر اور ایسے فنکار قسم کے ہیں، ایسے انجینئر قسم کے ہیں، بلکہ ایسے وہ ایٹمی سائنسدان ہیں کہ وہ گھر کے ماں باپ گئے ہیں، ماں سے الگ بات کریں گے، باپ سے الگ بات کریں گے، بیٹے ہیں ہر بیٹے سے الگ بات کریں گے، بیٹیاں ہیں ہر بیٹی سے الگ بات کریں گے، بہویں ہیں ہر بہو سے الگ بات کریں گے، اور جناب بیٹیاں ہیں ان کے داماد ساتھ ہیں تو وہ ہر داماد سے ہر بیٹی سے الگ بات کریں گے، اس سے الگ قسم کی چغل خوری۔ ان کے پاس اتنے آئٹم ہیں، اتنی ان کے پاس باتیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی انہوں نے چغلیات میں اور بکواسیات اور لغویات اور فضولیات میں پی ایچ ڈی یا ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے اس میں، تو وہ ہر کسی کو الگ بات کریں گے، اس کے پاس کوئی شوشہ چھوڑیں گے، اس کے بعد کوئی شوشہ چھوڑیں گے، ایک کے پاس کوئی شوشہ چھوڑیں گے۔ تو آپ جب ان کے گھر میں گئے تھے تو آپ کے دل جڑے ہوئے تھے، اب جب آپ ان کے گھر سے نکلیں گے تو ہر ایک کے دل میں دوسرے کی طرف سے میل ہوگا۔ تو ایسے رشتہ داروں کا کیا کریں گے؟ ان کا تو اچار بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ اچار بھی بیماری پیدا کرے گا۔ ان کو تو ان کی آپ نہاری بھی نہیں بنا سکتے، ان کا آپ قورمہ بھی نہیں بنا سکتے، ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی حل بتایا، صلوا الارحام ولو بسلام، جوڑ کے رکھو چاہے سلام تو آپ کی حد تک کیوں نہ، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس آپ اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں۔ ان کو کہنا نہیں ہے، ان کو منہ پر نہیں کہنا آپ اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں، پھر صلہ رحمی کہاں سے رہی؟ بس یہ ایک اپنے دل میں فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب فلاں کے گھر میں ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے،
تو پھر بھی وہاں قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے، سلام دعا رکھنے کا پھر بھی حکم ہے، خوشی میں اور غمی میں، بیماری میں ان کی خیر خبر رکھنے لینے کا پھر بھی حکم ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ تو صلہ رحمی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کا بدلہ دنیا کے اندر بہت جلد مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس سے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 صفات ایسی ہیں وہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے حساب آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو اس سے رشتہ داری جوڑ کے رکھ۔ تو ایک صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا حساب آسان کر دیں گے، تجھ سے آسان حساب لیں گے اور اللہ پاک تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔